ان ساری آزمائشوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی رب سے جڑ گیا تو یہی آپ کی کامیابی کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے دوسروں کو اپنے الفاظ اور اعمال کے ذریعے اللہ کی محبت سے جوڑ دیں تاکہ وہ آپ کی کوشش سے اللہ والے بن جائیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں، ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کر دو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہیں۔ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اللہ پاک کے سامنے بچہ بن جاتا ہے، کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ پاک کے سامنے سسک پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک وہی تو ہے جو سنے گا یہ سسکیاں، اور بس ایک وہی تو ہے جو ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا، اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ کچھ اذیتوں کو سنبھال کر رکھ لینا چاہیے تاکہ ان اذیتوں کو بھول کر اب دوبارہ کسی رنگین خواب پر یقین نہ کر سکیں۔ زبان کے کڑوے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں، یہ بات شاید بد تہذیب لوگوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی خامیاں چھپانے کے لیے گھڑی ہوگی، ورنہ جس کا دل صاف ہو اس کی زبان بھلا کیوں کر گندی ہو سکتی ہے۔ ہمارے رب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے، اس نے کہا ہے کہ آدم کی اولاد میں سب گناہ کریں گے، ان میں سے بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں، جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آتے ہیں۔ محبت صرف 2 پیروں پہ سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توبہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے، دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ سکون کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کسی سے بات کریں اور وہ آپ کی بات سنے، بلکہ اصل سکون یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کریں اور وہ آپ کی بات سمجھے اور محسوس کرے۔ سمجھنے والا انسان دل کو اطمینان اور روح کو سکون بخشتا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوششوں میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ اچھے دوست انسان کو کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اولاد وصیت پوچھتی ہے جبکہ رشتہ دار حیثیت پوچھتے ہیں، لیکن اچھے دوست صرف اور صرف خیریت پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو مہربان الفاظ، مخلصانہ مسکراہٹ کے ساتھ خیرات کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت تک صبر پر اجر ملتا رہتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین اور ایمان کی پختگی کی ہے۔
مشکلات زندگی کے ہر موڑ پر ملیں گی، سنیں آپ بس رب پر یقین رکھیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر مقام پر آپ کو تھام لے گا۔ اس چیز کو سوچنا فضول ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، سوچنا اس کو ہے جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوا سام کے۔ میں نے عرض کیا سام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت ہے۔ نماز میں سستی کا انجام، اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ کسی کو گدھا، کتا، سور، لمبو، ٹنگو، لنگڑا، اندھا وغیرہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی، اور کسی مسلمان کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جھوٹی قسم کا وبال، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ ارشاد حضرت علامہ ضیاء الدین احمد مدنی، کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز سمجھ کر ادا کرو۔ پل صراط پر دوسری امتوں کے منہ میں رب سلم ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنین کی زبان پر لا الہ الا انت ہوگا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو زائد مال کو خرچ کرے اور زائد گفتگو کو روک لے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رشتہ قطع کرنے کاٹنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ ایک عادت بنائیں، اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کا بھی صدقہ دیں، کسی کو مخلصانہ مشورہ دیں، کسی کا مفت میں کام کر دیں، کسی کی کوئی مشکل آسان کر دیں، کسی کا دکھ بانٹ لیں اور کسی کی خوشی کی وجہ بن جائیں۔ آپ کی اپنی مشکلیں، پریشانیاں اور بلائیں ٹلتی جائیں گی۔ میرے رب، میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا اور میرا بہترین اختتام کرنا، اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ آپ مجھ سے بے انتہا راضی ہوں، اور میرے جانے کے بعد کسی کو چن لینا میرے لیے ہر لمحہ دعا گو رہے، آمین یا رب العالمین۔ میاں بیوی کا رشتہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ تھا میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے بعد میں، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ عافیت کی دعا، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی طاری ہو جانے سے اور عمر کے حد سے بڑھ جانے سے اور بڑھاپے کی خرابی سے اور دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے۔ کچھ کہانیاں دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ کہانیاں کسی کو سنائی نہیں جاتی، نہ ہی کاغذ پر لکھی جاتی ہیں، وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو کر ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں۔ کبھی بیٹھ کر سوچنا کہ تم زندگی میں کس مقام پر ہو، کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے اور کیا کر رہے ہو۔ جینے کے لیے مسلسل مہینے یا سال درکار نہیں ہوتے، کچھ انمول لمحے ہوتے ہیں، عزیز ساعتیں ہوتی ہیں جو سالوں سے زیادہ خوشیاں دے جاتی ہیں، بس انہیں سنبھال کے رکھیں۔ ایسی ہی اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔